علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی 85 آیت میں بندوں کو کیا وارن کرنا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے ہو جو دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے، جو دنیا کی زندگی میں ذلیل خوار ہو کر ہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں، اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ سبحان اللہ، یہ تو ہے نا ڈر جانے کی بات ہے۔ جب یہ آیت ہم سمجھیں گے تو نا ہم ڈریں گے۔ آج ہم کو کوئی وارن کر کے جاتا ہے، کوئی دھمکی دے کر جاتا ہے تو ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہم کو ڈرا رہا ہے۔ جب ہم آیت کا مطلب سمجھیں گے نا تو ہم اس میں ڈھلیں گے نہیں۔ آج ہمارا مسلمانوں کا حال یہی ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک حصے کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک حصے کو جب ہمارے اپنے نفس کی بات آ جائیں گی تو ہم ہمارے نفس کے مطابق کام کر لیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے رہ لیتے ہیں، قرآن بھی تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں۔ لیکن ہے نا دین عبادت کا نام نہیں ہے، دین ہے نا معاملات اور اخلاقیات کا بھی نام دین ہے۔ ہم میں یہ ہے ہی نہیں، بس مسلمانوں کا ٹائٹل مل گیا، اس سے ہی ہے نا مسلمان مطمئن ہو گئے۔ آج مسلمان معاشرے کا یہی حال ہے، ہر مسلمان کا ہے نا یہی حال ہے کہ تھوڑی سی عبادت کر لے کے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اتنا تو کر لے۔ دوسروں کو دیکھتے، دوسرے گھرانوں کو دیکھ کے بولتے چلو انہوں دیکھو ہم ان سے تو کمیز کر رہے نا۔ یہ نہیں دیکھتے دیندار گھرانوں کو دیکھو، دین میں ہے نا آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ یہ ایسے ویسے لوگوں کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہو جانا جو دین میں کم ہے، دین میں جو زیادہ ہے عالم فاضل، ان لوگوں کو دیکھنا کہ ہم ان جیسا کیسا لائیں ایمان، ہمارا ایمان وہاں تک کیسا پہنچے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے ہم کو۔ آج مسلم گھرانے ہے نا بگڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری وجہ سے۔ ہم کو پوچھیں گی جب ہم ہمارے بچوں کو نہیں بتائیں گے۔ آج ہمارے مسلمان گھرانے برتھ ڈے، شادی کے سالگرہ یہ وہ کرنے میں ہی مصروف ہو گئے ہیں، ہر خوشی کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ کوئی ہے نا قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے کہ مطلب سے پڑھیں گے کیا کرے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کچھ کام کر رہے۔ ابھی بھی جاگ جاؤ بہنوں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم ہمارے بچوں کو ہے نا اسکولوں میں ایسے ڈال رہے ہیں، دین کے اسکولوں میں نہیں ڈال رہے بلکہ یہودی نصارہ کو فالو کرنے والے اسکولوں میں ڈال رہے، تاکہ ہمارے بچوں کی انگلش اچھے ہو، ہمارے بچوں کے اچھے عہدوں پر فائز ہو ہمارے بچے ہو رہے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی دنیا کی حد تک ہی ہے، جب آخرت میں جائیں گے تو ان کے نام اعمال خالی ملیں گے انہیں، اور ہمارے لیے کیا ثواب جاریہ ہے وہ بچے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ابھی بھی جاگ جاؤ، ہمارے بچوں کی فکر کرو، ہمارے بچوں کی فکر کرو۔ ہمارے بچے جب ہم اتنا قرآن کے ایک حصے کو مان لے رہے، ایک حصے کو چھوڑ دے رہے، یہ ہمارا ہی حال ہے۔ آج ہم ہی اس پر فالو کر رہے تو ہمارے بچے تو دور کی بات ہے، ہم جو کریں گے بچے آگے جا رہے، آگے خراب ہونے میں جا رہے بچے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو سمجھانا، دین کی طرف پلٹانا ان کو، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ آج ہمارے بچے ہیں نا ان چیزوں سے غافل ہے، ایک لائن ہی کیوں نہ ہو ان کو لے کر بیٹھے، قرآن کا مطلب سمجھنے کے لیے ہے نا لے کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بول رہا، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہا، بلکہ ان کی توجہ دلائیے۔ اچھے ٹیوشنوں کو ہے نا بچے نہیں پڑھ رہے، دنیا کی تعلیم کے لیے ہزاروں دے کے ٹیوشنوں لگا دیتے، لیکن قرآن کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں۔ وہ بعد میں دیکھیں گے، بولتے اگر موت آ گئی تو پھر کیا، موت آ گئی تو کیا، افسوس کے سوا کچھ نہیں ملیں گا ہم کو۔ تو نہیں، ذرا جاگنے کی، ذرا ہے نا بچوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ دلائیے، دنیا کی تعلیم بھی دلائیے، منع نہیں کرے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ جان مال اور ہمارا وقت صرف کرنے والے بنے۔ ہم ہمارے وقتوں کو، ہماری جان مال کو کہاں لگا رہے؟
ذرا سوچئے